الحمدللہ ہمارا وقول للناس کے لیکچر چل رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اب اپنے لہجے بدلیں، اپنے بات کرنے کے طریقے بدلیں اور وہ عادات چھوڑیں جو ہماری گفتگو کو برا کر دیتی ہیں اور وہ عادات اپنائیں جس سے ہماری گفتگو خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن بیچ میں رک کے ہم ایک دفعہ اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں کہ مزید ہم اس میں کیا سیکھ سکتے ہیں، جس پہ میں نے کافی تفصیل سے لیکچر بھیجے ہیں۔ اب میں اس کا خلاصہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں۔ نمبر 1 پوائنٹ، ہمیشہ سچ بولیے۔ سچ بولنے میں کبھی جھجک محسوس نہ کیجیے، چاہے کیسا ہی عظیم نقصان کیوں نہ ہو۔ وہ وقتی نقصان ہوتا ہے اور اس کے بعد جو فائدہ ہوتا ہے وہ دائمی فائدہ ہوتا ہے۔ اتنا سچ بولے، اتنے کھرے رہیں کہ دشمن بھی کہہ اٹھے کہ ہمارے اس سے اختلاف ہے لیکن بندہ کھرا ہے۔ یہ ہے زندگی کے مزے کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ نمبر 2، ضرورت کے وقت بات کیجیے، اور جب بھی بات کیجیے کام کی بات کیجیے۔ ہر وقت بولنا اور بے ضرورت باتیں کرنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے، اور اللہ کے ہاں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ آدمی جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے، اللہ کا فرشتہ اسے فوراً نوٹ کر لیتا ہے۔ تو کیا نوٹ کروا رہے ہیں، اس کا دھیان رکھیے گا۔ نمبر 3، جب بھی بات کیجیے نرمی کے ساتھ کیجیے۔ مجبور ہے، ہمارے کچھ علاقائی ہم پہ اثر ہے جس کی وجہ سے ہمارے لہجے سخت ہیں، اور کچھ ہمارے گھر کے ماحول ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ وہ ہمارے لہجوں میں مزید سختی پیدا کر دیتے ہیں۔ کچھ ہمیں حالات ایسے ملتے ہیں، میں سب مانتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ جب آپ اچھی مجلسوں میں بیٹھیں گے، اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور نرم مزاج لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، سخت دل لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ ان کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے انسان کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم بڑے بولڈ ہیں اور ہم بڑے کھرے ہیں، تو ان ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں بات کیجیے، کوشش کیجیے، پریکٹس کیا کریں، شیشے میں دیکھ کے پریکٹس کریں کہ جب میں سمپل بات کرتی ہوں تو کیسی لگتی ہوں، یا کرتا ہوں تو کیسا لگتا ہوں، اور جب میں اسمائلی فیس کے ساتھ کرتا ہوں تو کیسا لگتا ہوں۔ ہمیشہ اسپارٹ چہرے سے بات کرتے کرتے چہرے پہ بھی سلبٹیں آ جاتی ہیں، مسکراتے چہرے ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں۔ ہمیشہ درمیانی آواز میں بولیے، نہ اتنا آہستہ بولیے کہ مخاطب سن بھی نہ سکے اور بار بار کہ جی کیا فرمایا آپ نے، اور نہ اتنا چیخ کر بولیے کہ مخاطب پر رعب جمانے کا خطرہ ہونے لگے۔ قرآن مجید میں سورۃ لقمان میں اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے، اور یہ کس کے اینڈ پہ آتا ہے؟ بولنے کے، تو گدھے سے مشابہت دی گئی۔ نمبر 4 پوائنٹ پہ آتے ہیں، کبھی کسی بری بات سے زبان کو گندا نہ کیجیے، دوسروں کی برائی نہ کیجیے، چغلی نہ کھائیے، شکایتیں نہ کیجیے، دوسروں کی نقلیں نہ اتاریے، جھوٹے وعدے نہ کیجیے، کسی کی ہنسی نہ اڑائیے، اپنی بڑائی نہ جتلائیے، اپنی تعریف خود نہ کیجیے، کٹ حجتی سے بچیے، منہ دیکھی بات بھی نہ کیجیے جب تک ضرورت نہ ہو، فکرے نہ کسیے، طنز نہ کیجیے، کسی کو ذلت کے نام سے نہ پکاریے، بات بات پہ قسم نہ کھائیے۔ اس پہ سارے لیکچر تفصیل سے ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی ٹاپک رہ بھی گیا ہو تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے توفیق دی تو اس پہ بھی بات ضرور کریں گے۔ ان باتوں کو لکھ لیں کسی جگہ، خوبصورت پیارے سے کلر کے ساتھ چارٹ بنا کے کہ یہ باتیں مجھے نہیں کرنی، یہ ساری باتیں، تو آپ ایک بہترین مبلغ ہو جائیں گے۔ نمبر 5، ہمیشہ انصاف کی بات کیجیے، چاہے اس میں اپنا یا اپنے کسی دوست اور رشتہ دار کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب زبان سے کچھ کہو تو انصاف کی بات کہو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 6، نرمی اور دلجوئی کی بات کیجیے، کھری، بے لوچ اور تکلیف دے سخت بات نہ کیجیے۔ سمجھا سکتے ہیں آپ اس کو، اس میں کوئی خوبی نہیں کہ جی میں نے اس کو کھرا کھرا سنایا، دیکھا میں نے اس کی سب کے سامنے بولتی بند کر دی، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ بعض جگہ انسان وہ باتیں بھی جو جانتا ہوتا ہے انہیں بھی اگنور کر دیتا ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کے میں نے سنا ہی نہیں۔ میں ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں کسی عالم کی بات پڑھی تھی کہ اس کے پاس کوئی خاتون اپنا مسئلہ لے کے آئی یا کوئی مرد اپنا مسئلہ لے کے آیا تو اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس نے بڑی سبکی محسوس کی،
عالم سمجھ گئے کہ اپسٹ ہے تو کہا جی مسئلہ پیش کریں. جب وہ مسئلہ پیش کیا تو کہا ذرا اونچا کریں، مجھے سنائی نہیں دیتا. پھر وہ اونچا ہو کس نے بتایا، اور اس کو یہ تسلی ہوگی کہ چلو شکر ہے میری ہوا خارج ہونے کی آواز عالم صاحب کو نہیں گئی، اور بڑے ریلیکس موڈ میں اس نے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا. بعد میں شاگردوں نے کہا کہ آپ کے تو ماشاءاللہ کان اتنے ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ اس کی یہ سبکی ختم ہو جائے اور وہ سمجھے کہ مجھے آواز ہی نہیں آئی. یہ ہوتے ہیں عالم، یہ ہوتے ہیں اللہ کے پیارے. اسی طرح میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ کوئی بہت دور سے بادشاہ سلامت کے علاقے میں گیا اور اپنے علاقے میں اس کا پانی اٹھا کے چلا کہ میرے علاقے کا پانی ہے، میں اس کو بادشاہ کو دوں گا. جب وہاں پہنچا تو دیکھا پانی پانی، تالاب ہی تالاب اور حوض ہی حوض. پریشان سا بادشاہ کے پاس گھڑا رکھ کے کہتے ہیں کہ میں تو آپ کے لیے پانی لایا تھا، ہمارے علاقے کا پانی، کیونکہ پانی کی قلت تھی اور وہاں کا پانی کچھ ٹیسٹی تھا. بادشاہ نے پانی چکھا اور کہا تمہارے گاؤں کا پانی میرے علاقے کے پانی سے بہت زیادہ میٹھا ہے. وہ خوش ہو گیا، بادشاہ نے اسے نام دیا، وہ چلا گیا. جب وزراء نے پیا تو اتنا کھاری پانی تھا. کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ اس کا دل رکھنا تھا، وہ بڑی محبت سے اٹھا کے لایا تھا. کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم نے اس پانی کو پی لیا تو یہ چند باتیں جب میں پڑھتی ہوں تو میرے دل میں آتا ہے کہ واقعی کوئی آپ کے لیے چیز لاتا ہے، بڑی بد مزہ ہوتی ہے، بد ذائقہ ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، کو بھی بہت مزہ آیا، اور ساتھ ہی کو اگر اس میں یہ چیز آپ ڈال لینا یہ اور ٹیسٹی بن جائے. آگے چلتے ہیں 7 نمبر. عورتوں کو اگر مردوں سے بولنے کا اتفاق ہو تو صاف ستھری اسپارٹ لہجے میں، بد اخلاقی میں نہیں، اسپارٹ لہجے میں بات کرنی چاہیے. لہجے میں نرمی نہ لائے تاکہ سننے والے کے دل میں برا خیال نہ پیدا ہو. نمبر 8 بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 8 جاہل باتوں میں الجھنا چاہیں تو مناسب انداز میں سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جائیں. قولوا سلاما. یہ نہیں کہ جاؤ میں تم جیسے جاہلوں کو منہ بھی نہیں لگاتی، ایسے نہیں، سلیقے سے کہ اچھا مجھے اجازت دیجیے میں تھوڑی مصروف ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے، پھر کبھی بیٹھیں گے. فضول باتیں کرنے والے اور ناپسندیدہ باتیں کرنے والے لوگ امت کے بدترین لوگ ہوتے ہیں، ان سے دور رہیے. ایک بک میں پڑھ رہی تھی کہ کسی نے کسی کو انوائٹ کیا اور وہ کوئی بات کر رہا تھا تو دوسرے نے کہا کہ یہ فلاں سے آپ نے لیا، اس نے کہا نہیں میں نے فلاں جگہ سے لیا. جو زیادہ صحیح تھا کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ کرے گا. اس نے نیچے سے ٹیبل سے اس کے پاؤں دبا کے کہا کہ مہمان ٹھیک کہہ رہا ہے. بعد میں اس نے کہا آپ کو پتا بھی تھا کہ وہ غلط پوائنٹ دے رہا ہے. تو کہا کیا فرق پڑتا ہے، وہ ہمارا مہمان تھا، اسے خوشی سے جانا چاہیے واپس. یہ اس میں الجھنا ضروری ہے کہ اس طرح کی بحث میں آپ الجھیں. بعض سیاسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، آرام سے سنیں، ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں کیا لگے سیاست سے، ہر بات میں بولنا ضروری نہیں ہوتا. نمبر 9 مخاطب کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے، کسی بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے مخاطب کے ذہن کو سامنے رکھیے گا. اگر مخاطب نہ سمجھ سکے یا نہ سن سکے تو پھر اپنی بات زیادہ سے زیادہ آسان لفظوں میں دہرائیے. کوڑیے مت کہ میرا تو دماغ خالی کر دیا آپ نے. نمبر 10 ہمیشہ مختصر اور مطلب کی بات کیجیے. بلا وجہ گفتگو کو طول دینا نامناسب ہے، لمبا کرنا. نمبر 11 کبھی کوئی دین کی بات سمجھانی ہو یا تقریر کے ذریعے دین کے کچھ احکامات اور مسائل ذہن نشین کروانی ہو تو نہایت سادہ انداز میں سوز کے ساتھ وضاحت کیجیے، اپنی اس میں رائے نہ ڈالیے. بات کرنے کے دوران شہرت چاہنا، چرب زبانی کرنا، لوگوں کو مرغوب کرنا، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا، فخر و غرور کرنا، محض دل لگی کرنا اور تفریح کے لیے گفتگو کرنا بدترین عادت ہے جس سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ گفتگو میں نرمی اور اچھا سلیقہ اختیار کریں گے تو لوگ ویسے ہی آپ سے بہت محبت کریں گے. نمبر 12 ہے کبھی خوشامد اور چاپلوسی کی بات نہ کیجیے. اپنی عزت کا خیال رکھیے اور کبھی اپنے مرتبے سے گری ہوئی بات نہ کیجیے. آپ کی بات آپ کا ظرف بتاتی ہے، آپ کے گفتگو آپ کی اوقات بتاتی ہے. قول ہے تم بولو تو میں جانوں کہ تم کون ہو. انسان بول کے اپنی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. تو کیا ضرورت ہے خوش آمدی اور چاپلوسی کرنے کی؟ رازق مالک سب کچھ اللہ کی ذات ہے. جائز میں نے اس میں بتایا تھا کہ تعریف ضرور کیجیے لیکن بڑھا چڑھا کے نہیں، غلوف کر کے نہیں.
اپنے وقار کے مطابق چلیے. کوئی آپ کو عزت نہیں دیتا، آپ اس کو عزت دیں. آپ عزت دے کے بتائیں کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم ہر ایک کو عزت دیتے ہیں. نمبر 13، دو آدمی بات کر رہے ہوں تو اجازت دیے بغیر دخل نہ دیجیے اور نہ کبھی کسی کی بات کاٹ کر بولنے کی کوشش کیجیے. بولنا ضروری ہو تو اجازت لے کر بولیے. ہم تو فوراً بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں کہ بھی میں زیادہ ذہین ہوں. کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو بڑی اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے. جیسے میری فیلڈ ہے، کوئی مجھ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہے، کوئی تیسری خاتون آ کے بیٹھی ہیں تو وہ رائے زنی کرنے لگ جاتی ہیں. اب انسان اتنا بد اخلاق تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چپ کریں. تو میں ہمیشہ درسوں میں یہ سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ دو بندے بات کر رہے ہوں تو آپ خاموش رہیں. اور اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے، اگر بیٹا باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے تو ماں خاموشی سے سنیں. باپ کسی جائز بات پہ ڈانٹ رہا ہے، ماں فوراً انٹرپٹ کرتی ہے. اس طرح ماں اگر کچھ کہہ رہی ہے تو باپ فوراً انٹرپٹ کرتا ہے، تو یہ چیزیں تلخیوں کا سبب بنتی ہیں. نمبر 14، ٹھہر ٹھہر کر سلیقے اور وقار کے ساتھ گفتگو کیجیے. آپ کہیں گی خود تو آنٹی دھڑا دھڑ پھینکی جا رہی ہے، مجھے تو ریکارڈنگ کر کے آپ کو پہنچانی ہوتی ہے نا. جب آپ کو کسی سے معاملہ کرنا پڑے تو گفتگو میں سلیقہ اور وقار، جلدی اور تیزی نہ کیجیے. ہر وقت ہنسی مذاق کی بات نہ کیجیے، کبھی کبھی انسان کرتا ہے، اس سے آدمی کی وقت جاتی رہتی ہے. نمبر 15، کوئی کچھ پوچھے تو پہلے غور سے اس کا سوال سن لیجیے. خوب سوچ سمجھ کر جواب دیجیے، بغیر سوچے سمجھے الٹ پلٹ جواب نہ دیجیے اور بعد میں کوئی کہے جی میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں تھا. سوال پورا سن لیجیے پھر جواب دیجیے. 16 نمبر پوائنٹ ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہو تو پہلے یہ نہ کہیے کہ مجھے معلوم ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بتانے سے کوئی نئی بات سمجھ آئے یا خاص بات کا دل پر کوئی خاص اثر ہو جائے. اس لیے کہ بات کے ساتھ ساتھ بات کرنے والے کا اخلاص اور نیکی بھی اثر رکھتی ہے. اور بعض دفعہ اس بات کے بعد اس نے کوئی بات بتانی ہوتی ہے کہ اس بات سے ریلیٹڈ ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، مت ٹوکیں. 17، جس سے بھی بات کریں اس کی عمر، مرتبہ اور اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کیجیے. ماں باپ، استاد اور شوہر، ان کا الگ مرتبہ ہے. ان کے ساتھ اس طرح گفتگو مت کیجیے جس طرح آپ فرینک دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. احترام کے ساتھ گفتگو کیجیے. اسی طرح چھوٹوں سے گفتگو کریں تو اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے وقت شفقت اور بڑے پن سے، محبت سے اور ان کی معصومیت کو سامنے رکھتے ہوئے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ آپ کو سینڈ کیا تھا. نمبر 18، گفتگو کرتے وقت کسی کی طرف اشارہ نہ کیجیے کہ دوسرے کو بدگمانی ہو اور خواہ مخواہ کے دل میں شک بیٹھے کہ وہ کہے کہ میری باتیں ہو رہی تھی. اور پھر نمبر 19، دوسروں کی باتیں چھپ کر سننے سے بھی پرہیز کیجیے. یہ بھی بری بات ہوتی ہے کہ ٹو لگانا ہر وقت. اور نمبر 20، دوسروں کی زیادہ سنیے اور خود کم سے کم بات کیجیے. اللہ نے 2 کان دیے اور 1 زبان دی ہے، اور اس کو بھی اللہ نے 2 پوری 32 میں پورے پولیس فوج کھڑی کر کے اور پھر اونٹوں کے گیٹ لگا کے اسے بھی قابو میں رکھنے کے لیے کہا ہے. تو سنے زیادہ بولے کم، اور جو بات راز کی ہو وہ کسی سے بھی بیان نہ کیجیے. اپنا راز دوسروں کو بتا کے اس سے حفاظت کی امید رکھنا سراسر نادانی ہے. تو ان پوائنٹس کو بار بار سن لیا کریں، دہرا لیا کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے، اپنے ان لیکچرز کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالی ہماری گفتگو کو بہترین گفتگو بنائے، ہمیں گفتگو کا سلیقہ سکھائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.